انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے، پھر آپ اسے مرا ہوا ہی سمجھیں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو کسی کا برا بھی مت کرو۔ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دے دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ ہمیں مار دیتی ہیں۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی تمہیں مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ تم اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکو۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کریں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ پیروں فقیروں کی دعا تو لینا پسند کرتا ہے مگر کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کی دعا لینا پسند نہیں کرتا۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔
ज़मीर ज़िंदा हो तो किसी के आंसू पूछने से भी सुकून मैसर हो जाता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। कहा जाता है कि लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर नसीब नहीं छीन सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई खालिक ने किसी और को नहीं दी। मायूसी के लम्हात में रब कायनात से मांगना सीखें। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम सच्चे इंसान को खो रहे होते हैं, क्योंकि कामिल होना एक तसव्वुर है और सच्चा होना एक हकीकत। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, मगर बद्दुआ के मकाम पर दुआ दे जाना बड़ी फ़कीरी है। अक्सर लोगों के मकसद उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है, ज़मीर भी सोया रहता है।